الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے، آمین۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور نیت کیجئے کہ یہ مبارک صبح، پیاری پیاری صبح، اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک بھیجا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوش نصیب 50 مرتبہ درود پڑے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ یہ غلام کے لیے شرف ہے کہ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہو، اور آپ تصور کریں کہ جس چیز کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مس ہو جائیں، وہ کتنی اعلیٰ عرفہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس نسبت مصطفیٰ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ایک شاخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عطا کریں تو وہ شاخ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ کسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پھیر دیں تو بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں قیامت کے دن جس کے ہاتھ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تھمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہاتھ تھامیں گے، ہاتھ مس ہوگا جس کے ساتھ، سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا اللہ پاک اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا؟ یقیناً اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا، اور یہ نظر رحمت جنت کی صورت میں بھی، کرم کی صورت میں بھی ہمیں مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو یہ سعادتیں، برکتیں انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی ضرور نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حیدرآباد سندھ کے اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ایک تاجر تھا، ایک کام کرنے والا دکاندار تھا، بڑا دکاندار سیٹھ آدمی تھا۔ دیکھا کہ ایک دن ایک ملنگ آ گیا، ایک بابا آ گیا، اور اس نے گلے میں تسبیحاں پہنی ہوئی ہیں اور ایک عجیب سا اس نے حلیہ بنایا ہوا ہے، اور جیسا ایک لباس، پھٹے پرانے لباس بھی پہنے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ آ کر تو سیٹھ کو دیکھنے لگ پڑا، مسلسل دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ سیٹھ نے دیکھا، اگنور کیا، دوسری مرتبہ دیکھا، اگنور کیا، تیسری مرتبہ دیکھا، اگنور کیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ پاس آیا اور کہا کہ بابا کیا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ بابا کوئی چیز چاہیے، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے؟ کہا کہ جو مانگوں گا وہ دو گے؟ کہا مانگو، میں دوں گا تمہیں۔ اس نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب جیسے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب یہ سیٹھ تھوڑا سا وہ روب میں آیا، یار پتہ نہیں کیا شخصیت ہے، کیا بابا ہے، کیا ولی ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا صفات ہیں۔ اس نے کہا بابا کچھ تو چاہیے ہوگا، آؤ تم میرے ساتھ دکان میں بیٹھو۔ اندر لے کر گیا، دکان میں بٹھایا۔ پھر وہ بابا اسے دیکھ رہا ہے، مسلسل گھور رہا ہے۔ کہا کیا چاہیے تمہیں؟ کہا جو مانگوں گا دو گے؟ کہا دوں گا۔ کہا مجھے تمہاری قمیض چاہیے۔ کہا کہ یہ میں نے پہنی ہوئی ہے، میں تمہیں بازار سے نہیں لے دیتا ہوں۔ کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ اچھا، روب میں تو ویسے ہی آ چکا، اس نے بٹن کھولنا شروع کیا۔ کہا نہیں، بابا دل دیکھتا ہے، بابا دل دیکھتا ہے، مجھے تمہاری قمیض نہیں چاہیے۔ کچھ دیر گزری تو پھر وہ دیکھنے لگ پڑا بابا اسے۔ سیٹھ وہ بڑا ہوا کہ یار یہ تو بڑا کمال کا بندہ ہے کہ یہ کچھ چیز قبول ہی نہیں کرتا۔ کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ جو مانگوں گا دو گے؟ کہا دوں گا۔ کہا مجھے تمہارے جوتے چاہیے۔ کہا میں نے پہنے میں دے دیتا ہوں، باہر سے لے دیتا ہوں، یہی چاہیے۔ اب اس نے اتارے اور کہا مجھے نہیں چاہیے۔ بابا دل دیکھتا ہے،
اب مزید اس پر ایک وہ طاری ہو گیا کہ یار یہ تو واقعتاً بڑی کمال کی شخصیت ہے اور یہ تو کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتے. کہا کہ بابا کچھ تو لے لو, کچھ تو قبول کر لو. کہا کہ جو مانگوں گا دو گے؟ کہا بالکل. کہا جو تمہارے جیب میں پیسے ہیں وہ نکالو. بابا نے نکالے اور سیٹھ نے نکالے اور کہا بابا قبول کرو. بابا نے لیے, کہا نہیں چاہیے مجھے, لے لے اپنے پاس رکھ لے. بابا دل دیکھتا ہے, تو کیا دل سے کیا دے گا, بابا دل دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اب مزید کی یہ اس نے پیسے ٹھکرا دیے. اللہ اکبر. کچھ دیر گزری تو کہا بابا کچھ تو تمہیں قبول کرنا پڑے گا. کہا دیکھو میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تم مجھے دو گے؟ کہا دوں گا تمہیں. کہا جو تمہاری تجوری میں پیسے رکھے ہیں وہ نکالو. کچھ کہو گے تو نہیں نا؟ کہا نہیں نہیں بابا تو قبول کر, میں تمہیں دے رہا ہوں. اب اس کا ذہن بن چکا تھا یہ قبول تو ویسے نہیں کرتا. بابا نے اپنی چادر نیچے بچھائی اور وہ تجوری کا سارا پیسہ جو آج پورے دن کی رقم تھی وہ ساری تجوری نکالی اور کہا دیکھ لو. بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے. دیکھو میں لے کر چلا جاؤں تم کچھ کہو گے تو نہیں؟ کہا نہیں بابا تو قبول کر لے, میں نے تمہیں دے دیے. اب بابا نے وہ گٹھڑی باندھی اور اوپر رکھی اور دیکھ لو بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے. اور بابا دل دکھاتا دکھاتا چلا گیا. اللہ اکبر. جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو ہوش آئی سیٹھ کو کہ یہ کیا ہوا, میری ساری رقم لے کر چلا گیا. اللہ اکبر. پکڑو بھائی ادھر بھاگو. اس نے خدام کو بھگایا, خود بھاگا, ادھر ادھر لوگوں کو بھگایا, لیکن بابا کہاں نظر آئے. بابا دھوکہ دے کے جا چکا تھا. ایسے دھوکہ بازوں سے ہم نے باز آنا ہے, ہم نے ہوشیار رہنا ہے. اس طرح کے معاشرے میں بہت سارے افراد ہیں اللہ اکبر جو اس انداز سے بھی ہتھیا جاتے ہیں. اور دھوکہ تو ویسے ہی بڑی بری چیز ہے, جس کو دھوکہ ایک مرتبہ مل جائے اس کی تو کمر بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہے. ایسے بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں. دھوکہ چاہے چھوٹا ہو, دھوکہ بڑا ہو, بہرحال برا ہی برا ہے. دھوکہ کیا ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے. قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ دھوکہ کیا ہوتا ہے, دھوکے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, دھوکہ آخرت کو کس طرح برباد کرتا ہے, اللہ کو کتنا ناپسند ہے. بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اگر آپ دھوکے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کبھی آپ نے دھوکہ کھایا ہو تو کس انداز میں آپ نے دھوکہ کھایا, آپ ضرور شیئر کیجیے. آپ کال کر سکتے ہیں, آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. مبلغین کو میں دعوت دیتا ہوں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ابراہیم مدنی بھائی ہوں گے, مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی کو. فہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, سعد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور بڑے پیارے نعت خوان عادل اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں سبھی کو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ فہد بھائی ٹھیک ہے؟ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عادل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. مرحبا. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ مرحبا کہتے ہیں جی. آئیے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ فہد بھائی کی بھی ہم زیارت کریں گے. سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو, اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو, یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یقیناً کچھ بیچنا, کچھ خریدنا یہ ایک ایسا معاملہ ہے
جس میں ہر خاص و عام بندے کو واسطہ پڑتا ہے۔ بیچنے والے پر لازم ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، اس سے نہ صرف اس کے مال میں برکت ہوگی بلکہ دنیا اور آخرت میں کثیر فوائد حاصل ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا یہ فرض ہے، بلکہ نیچا تول یعنی کچھ بڑھا کر دینا یہ مستحب ہے۔ اللہ پاک نے خود اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ، کہ یہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ہے کہ کچھ بڑھا کر دیا جائے۔ آخرت تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں کس طرح اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہو جاتی ہے، جی ہاں، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، نیک نامی ہو جاتی ہے، اس کی تجارت جو ہے نا چمکنا شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک کی طرف خریدنے میں، کچھ لینے دینے میں دلچسپی اختیار کرتے ہیں کہ جہاں صحیح مال اور صحیح وزن کے ساتھ ملتا ہو، جہاں سیب کی پیٹیوں کے اوپر تو اچھے سیب ہوں اور نیچے گلے سڑے سیب ہوں، یا اوپر سیب ہو اور نیچے آلو اور پیاز نکلتے ہوں، وہاں آپ خود سوچیں کہ کون وہاں سے خریدنا چاہے گا۔ ایک مرتبہ تو کوئی دھوکہ کھا جائے گا، لیکن بار بار اس طرح کے دھوکے نہیں کھا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خرید و فروخت کے متعلق اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیا پیاری رہنمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر پر سے گزرے تو اپنا ہاتھ مبارک اس غلے میں ڈالا، انگلیوں پر کچھ تری محسوس کی، تری لگی تو ارشاد فرمایا، اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس پر بارش آ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، کہ اسے لوگ دیکھ لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، جو دھوکہ دینے والا ہے، جو ملاوٹ کرنے والا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب کسی چیز کو بیچیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی نہ بیان کریں، اور جب کوئی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آنا ہو یعنی کسی کو دینا ہو آتا ہے، کچھ قرض لینا ہے تو ڈھیل دیں، اور جب ان کی کیفیت یہ ہو کہ جب کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ لینا ہے تو بھی نرمی، دینا ہے تو تب بھی نرمی کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ آج کا قرآن پاک کی اس آیت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ ہے کہ دینداری سے تجارت کریں۔ جی ہاں، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، بد دیانتی سے کام نہ لیں، رزق دینے والی ذات یاد رکھیں میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر مال بیچا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب ہوگا، کیا جواب دیں گے، اس پر غور کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا تاجر بنائے، یہی ہے قرآن کا پیغام۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے انداز میں مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آج کا ٹاپک ہمارا دھوکہ ہے، اور قرآن کی آیات بھی ہم نے
جو سنی ہے کچھ اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں. اللہ کرے کہ ہم اچھے انداز میں تجارت کریں, کسی کو کچھ چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے اچھے انداز میں ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں, عادل بھائی سے کلام لیتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. پٹتی ہے کونے کونے نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونے میں نعمت رسول اللہ کی. بس دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ نہ تو حضور کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں ہے صحابہ کی یعنی سرکار کی زبان پہ لا تو آتا ہی نہیں نا کوئی آئے مانگے حضور تو عطا کرتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب نے کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے حضور نے عطا کرنا ہے اچھا پھر دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں صحابہ کرام کو پتہ ہے نا جو آپ شروع میں شعر پڑھ رہے تھے اختیار پر صحابہ کرام کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات عطا کر کے بھیجا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اب دیکھیں اثر کیا ہے کسی کی آنکھ نکل آئے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے یا رسول اللہ آنکھ عطا کر دیں حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اللہ آنکھ کو شفا دیتا ہے یہ نکلی ہوئی آنکھ ہے اللہ اسے بہتر فرما دیتا ہے کسی کے جسم پر آبلے آ جائیں وہ حضور کی بارگاہ میں کسی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں وہ حضور کی بارگاہ میں کسی کا کوئی مسئلہ ہو اللہ اکبر وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے انہیں پتہ ہے اس دربار میں تو لا ہے ہی نہیں ہے ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی کیونکہ وہاں کیا جود و کرم ہے شجے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے کرم سے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی خود عطا فرماتے ہیں کبھی تو سرکار خود عطا فرماتے ہیں کہتے ہیں سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے کیا چاہیے تمہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے میرے حضور نے جنت کی رفاقت بھی عطا کر دی کیوں کہ نہ تو حضور کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں ہے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں
کہوں گے عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دیکھو تم پہ بہا دیے ہیں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی کون کہہ دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد ہی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی تمہاری ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا میں منگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی زبان سے بعد میں کہا جاتا ہے پہلے تو دل میں خیال آتا ہے اور مولانا حسن رضا خان صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں انکار کا وقوع تو کہاں ہو کریم سے انکار کا وقوع تو کہاں ہو کریم سے مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی اللہ اکبر کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی جو کیسا گانا لب سے ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر بھی شاہی نظر گئی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی رب اپنے محبوب کی مدح فرماتا ہے اللہ اکبر آپ پورے کا پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں سارا قرآن پڑھیں
آپ کو 70 پہ ہر آیت میں میرے مصطفیٰ کریم کی شان نظر آئے گی. کبھی تو میرا رب والضحیٰ کہہ کر محبوب کے چہرے کی باتیں فرماتا ہے, کبھی واللیل کہہ کر محبوب کی زلفوں کی باتیں فرماتا ہے, کبھی والعصر کہہ کے محبوب کے زمانے کی بات فرماتا ہے, کبھی الم نشرح لک صدرک کہہ کے محبوب کے سینے کی باتیں ہیں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کے محبوب کے ہاتھوں کی باتیں ہیں, لا اقسم بہذا البلد کہہ کے محبوب کے شہر مکہ کی قسمیں یاد فرماتا ہے. اللہ اکبر. کبھی حضور کی آنکھوں کی باتیں ہیں, کبھی حضور کے زمانے کی باتیں ہیں, کبھی حضور کی بارگاہ میں آنا کس انداز میں ہے اس انداز کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ذات محبوب کریم سے رب تعالیٰ کی ہے, اور سب سے زیادہ محبوب کی شان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. زندگیاں ختم ہوئی اور پلوں ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی کے قدموں میں پڑے کہ محبوب کی مدحت میں ہے تابع سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے تیرے مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, تیرے جیا کوئی نہیں, تیرے جیا کوئی نہیں. گود چلے کے سرکار نو سونے نبی من ٹھار نو آنکھیں حلیمہ سادیا, تیرے جیا کوئی نہیں مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دیکھی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی عادل بھائی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ کیا صبح آپ نے کلام اعلیٰ حضرت لیا, کمال کا کلام لیا, مزے کو مزہ آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ وللہ الحمد وللہ الحمد. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضور کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عاشق ہے, حضور کے سینے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہے, وہ سینہ جب اس ذکر کو سنتا ہے تو خوشی سے ٹھاٹھے مارتا ہے, خوشی سے جھوم جاتا ہے, اس لیے کہ یہ محبوب کا
ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ہی عشق کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عشق میں اللہ پاک ہمارے اضافہ ہی فرماتا چلا جائے۔ اللہ کرے کہ کبھی کمی نہ ہو، یہ عشق بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، اور یہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دھوکہ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ جو کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ وہیں سے جہاں سے گم ہوئی تھی وہاں سے مل جاتی ہے، لیکن کھویا ہوا اعتماد، اعتبار، یہ کبھی نہیں ملتا۔ جس شخص سے اعتبار اٹھ جائے، ایک مرتبہ اعتبار ختم ہو جائے، پھر واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ یہ اعتبار کیسے ختم ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب دھوکہ ہے۔ جی ہاں، دھوکے کی وجہ سے ہی بندے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جب ہم کسی سے جان بوجھ کر غلط بیانی کریں گے یا گھٹیا چیز کو عمدہ کہہ کر بولیں گے اور اسے معاذ اللہ بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے، تو جب اس پر حقیقت آشکار ہوگی، حقیقت اس کے سامنے آئے گی، آپ پھر سوچیں کیا وہ کبھی آپ پر بھروسہ کرے گا؟ کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اور اس طرح کے افراد جو دھوکے باز ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھے انداز میں اچھا بنا کر رکھے، اور کسی مسلمان کو ہم کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ اچھا، آپ سے میں نے شروع میں انٹرو میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کبھی کسی سے دھوکہ کھایا ہے تو وہ دھوکے کا انداز کیا تھا؟ بہت ساری صورتیں ہیں دھوکہ کھانے کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ عافیت فرمائے۔ آپ ضرور کال کر کے بتا سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کمنٹس کے ذریعے بتانا چاہیں تو فیس بک کے اگر ناظرین ہیں تو فیس بک پر ہمارا مدنی چینل لائیو یہ پیج آ رہا ہوگا، آپ اس کو یہاں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اگر کوئی اچھا مفید مشورہ دینا چاہیں تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر چلتا ہے، آپ اس پر ہمیں ضرور اچھے بہترین مشورے سے بھی نواز سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کروں گا، اللہ پاک سب مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابراہیم بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ شریعت مطہرہ دھوکے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے ابتدا کے اندر دھوکے کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے۔ دھوکہ دراصل ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور اس کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف مالی معاملات میں نہیں ہوتا، اور صرف یوں نہیں ہوتا کہ کسی نے جو ہے وہ کسی موقع پر دھوکہ دے دیا، آپ نے اسے کوئی توقع وابستہ کر رکھی تھی اور وہ آپ کی توقع پر پورا نہیں اترا تو آپ اسے دھوکے کا نام دے دیں، بلکہ دھوکہ ایک بڑا وسیع تناظر کے اندر اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے، رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی یہ کفار کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا، وہ اس سے پاک ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور یہ کفار نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ منافقین بظاہر آ کر کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور بظاہر آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کی کا عہد و پیمان بھی کیا کرتے تھے جی۔ اور کئی واقعات جو ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ ایسے موقع پر کہ جب جنگ کا موقع تھا یا کوئی مدد کا موقع تھا تو وہ پیٹھ پھیر کر پیچھے بھاگ گئے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے بھرپور کوششیں کی جی۔ تو وہ ظاہراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے خلیفہ اعظم ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کے مترادف فرمایا گیا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو حقیقت میں دھوکہ دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم عطا فرمانے والا ہے، غیب کا علم بھی عطا فرمانے والا ہے، منافقین کی کفار کی سازشوں سے بھی آگاہ فرمانے والا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو یا مومنین کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، یہ اپنے زوم فاسد میں جو مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ خود ایک فریب میں مبتلا ہیں، اور قرآن نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں،
انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں جب یہ راز کھلے گا, جب یہ پوری صورت واضح ہوگی اور انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ چلے گا اور رب ذوالجلال جل وعلا دنیا میں ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا دے گا, تو پتہ چلے گا یہ خود ایک فریب اور دھوکے کے اندر مبتلا تھے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا تضاد یہ بہت بڑا عیب ہے, کہ بندہ ظاہر میں کچھ دکھائے اور اس کے باطن میں اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور موجود ہو. تو یہ دو رنگا پن اور یہ دو چہرے والا جو بندہ جسے ہم کہتے ہیں, تو دو رخا پن یہ انسان کے اندر بہت بڑا عیب ہے, کہ ظاہراً بڑا اچھا میٹھا اور ہنستا مسکراتا, اور جو ہے وہ بسا اوقات فریب دینے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بڑا مسکرا کر جو نا میٹھی چھری کر کے وہ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں, فریب دیتے ہیں. تو اللہ کی پناہ ہے. بس تو بسا اوقات مالی معاملات میں بھی فراڈ ہو جاتا ہے, چیٹنگ کر جاتے ہیں لوگ اور دھوکہ دے دیتے ہیں, اور اس کے کئی جو ہے وہ یوں کہیں کہ مواقع اور ایسے کئی مناظر اور ایسے کئی مشاہدے ہماری بھی نظروں سے گزرتے ہیں. کئی ایسے بھی ناظرین سے بھی ایسے واقعات ان کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے زندگی میں گزرے ہوں, کہ بسا اوقات سوشل میڈیا کے ذریعے دھوکہ ہو جاتا ہے. آن لائن جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن ہے یا آج کل جو جدید ایپس کے ذریعے جو ہے وہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے, تو بسا اوقات اس میں فراڈ ہو جاتا ہے. بسا اوقات جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے اور اگلا بندہ بالکل ایک کہی ہوئی بات سے بالکل مکر جاتا ہے, یعنی کنفرم ہوتی ہے بات, بسا اوقات تو لکھی ہوئی بات سے بھی لوگ مکر جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. دھوکے کی جو تعریف حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے کی ہے وہ آخر کے اندر میں بیان کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ الغش ستر حال الشیء, کسی شے کے حال کو چھپا لینا, اصلی حالت کو پوشیدہ کر لینا, یہ دھوکہ ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے جو کہ بچے نے سنی ہوئی ہے, کہ من غشا فلیس منا, جس نے, یہ ملاوٹ کے متعلق بھی ہے اور وہ ملاوٹ بھی حقیقت میں دھوکہ ہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا عیب ہے. دھوکہ دینا یہ بہت بڑا جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہے کہ جو اس کو خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور بسا اوقات یہ بڑے فساد کا جو ہے وہ موجب بھی بنتا ہے. اللہ پاک ہمیں سے بچنے کی توفیق. آمین آمین. اس میں دیکھیں نا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے وہ ہم میں سے نہیں, یہ کتنا بڑا جملہ ہے. یہ اس کے بارے میں حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسے بندے کو تو ڈر جانا چاہیے. اللہ اکبر, بندہ کرے گا کیا جسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. اس پر علماء کا بہت سارا کلام ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں, اس کا معنی کیا ہے, کیا کیا اس کی توجیحات بیان کی ہیں, اس کا کیا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ ڈر ہے کہ ایسا بندہ کہ جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے وہ ہم میں سے نہیں, اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اللہ اکبر. ڈر ہے کہ اسے شفاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی. یہ بھی معنی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں بندہ گناہ سے کافر تو نہیں ہوتا, گناہ سے کافر نہیں ہوتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, یہ وہ ہے کہ جو قرب مصطفیٰ سے دور ہو رہا ہے. اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب نہیں ہوگا. ہاں ڈر یہ ہے کہ جسے قرب مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگا, اب یہ گناہوں کی وجہ سے یہ دور ہو رہا ہے. ڈر ہے کہ یہ اپنا ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تو لہٰذا یہ ڈر جانا چاہیے کہ یہ ہوگا کیا. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, اسی راستے پر چلیں گے تو فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے. اور اگر اس سے ذرا سا بھی ہٹتے ہیں تو یاد رکھیے پھر تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کر یہ چیزیں ایسی جگہ پر کھڑا کریں گی کہ سوائے بربادی کے اور کچھ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اللہ پاک عافیت فرمائے, عافیت فرمائے. اس ایک جملے کو مدنی چینل کے ناظرین, اس ایک جملے کو ہر مسلمان اپنے ذہن میں بٹھا لے جو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں. یہ ایک حدیث نہیں, اس طرح کی کئی ایک اور احادیث بھی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. جادو کرنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. نکاح کے حوالے سے جو ایک معروف روایت پڑھی بھی جاتی ہے, ان نکاح من سنتی, پھر آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, فلیس منی, لیس منا کے الفاظ احادیث میں کئی ایک احادیث میں آتے ہیں جن کے بارے میں
خصوصیت کے ساتھ حضور نے یہ فرمایا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور ہر گناہ سے ہی اپنے آپ کو بچا لیں. شریعت کے مطابق جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سکھی رہیں گے. اچھا یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں جیسے ہی نا سعد بھائی ہم بات دھوکے کی کرتے ہیں نا فوراً ایک ذہن میں کلک کرتا ہے کہ دھوکا. کاروبار میں کوئی چیز لے رہے تھے بیچ رہے تھے, لینے والا بھی خوف میں ہے دینے والا بھی خوف میں ہے. لینے والے کو یہ خوف ہے کہ بھئی یہ 2 نمبر مال دے جائے گا اور دینے والے کو یہ خوف ہے یہ نقلی نوٹ دے کر چلا جائے گا. تو یہ ایک خوف ہے. تو کیا یہ جو دھوکا ہے صرف کاروبار میں بھی ہے, کاروبار میں ہی ہے, یا رشتوں میں بھی دھوکا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجا بات ارشاد فرمائے شاہ صاحب, اور یہ ہمارے معاشرے سوشل ایشو بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ بزنس کے اندر, تجارت کے اندر تو دھوکا ہے ہی, لیکن وہ تو انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن جو رشتوں کے اندر دھوکا ہے یہ کئی خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ آج اگر ہمارے یہاں پر رشتہ طے ہونے جاتا ہے نا, یعنی ایک خاندان کا لڑکا ہے دوسرے خاندان کی لڑکی ہے, اب دونوں کا آپس میں رشتہ جب طے ہونے جاتا ہے تو دونوں طرف سے مبالغہ آرائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ کائنات میں ان جیسی بیٹی کوئی اور ہے نہیں. اور جو لڑکے والے ہیں ان کے والدین ایسی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی کہ اس جیسا بیٹا کوئی اور ہے نہیں, کہ بھئی یہ تعلیم یافتہ ہے, میرے بیٹے نے یہ بھی کیا ہے, اتنا منتھلی کماتا ہے, اتنی اس کی سیلری ہے. یعنی کیا کیا وہ بول دیں گے تاکہ یہ کہ ہمارا اچھا امپریشن پڑ جائے, ہمارے خاندان کا اچھا جو ہے وہ انداز ان کے پاس چلے جائے. لیکن جب بعد میں نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے اور ان کی بیٹی جب گھر پر آتی ہے تو پھر سارے جو راز ہیں وہ افشا ہو جاتے ہیں, ظاہر ہو جاتے ہیں, اور وہ جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. اور اگر اس طرف سے دیکھیں تو لڑکی والے لڑکے والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری بیٹی کو تو یہ بھی پکانے آتا ہے, اس کو یہ بھی ہنر آتا ہے, وہ یہ بھی کر سکتی ہے, یہ بھی کر سکتی ہے. لیکن جب سسرال آتی ہے اور کچھ تو پھر کچھ نہ کر سکیں تو پھر سسرال والے جو نا امید ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دھوکہ اگر دیں گے تو آگے جا کر خاندان آپ ہی کا برباد ہونا ہے. یاد رکھیے گا دھوکے کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا, آپ کو ہی. کیونکہ وہ جو ہم دیکھیں کہ قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جو دھوکے دینے والا ہے نقصان میں وہی ہوتا ہے, خسارے میں وہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ تو ایک میں نے رشتے کی بات کی, آج اولاد اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. اچھا آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر والدین نے کسی چیز سے منع کیا اور وہ بچہ کسی ایسی صحبت کے اندر جا کر بیٹھ رہا ہے جب برے کام ہو رہے ہیں اور والدین نے اس سے منع کیا ہوا ہے, اور جب یہ بچہ گھر پر آیا اور والدین نے سوال کر لیا تو وہ کیا کہے گا, جناب میں تو ادھر گیا تھا. وہ جھوٹ تو بولے گا لیکن ساتھ دھوکے کا بھی دھوکہ دینا بھی وہ چاہ رہا ہوگا. تو یہ اس طرح سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر دھوکہ دیا جاتا ہے. اب اگر اللہ رب العالمین کے احکامات پڑھے نا تو رب کائنات نے بڑی کمال بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو, سیدھی بات کہو. اس آیت پر اگر بندہ عمل کر لینا کہ بھائی اگر آپ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اگر اس کو ظاہر کر دیں گے تو کیا ہوا, جو نصیب میں وہ ہو کر رہے گا. لیکن دھوکے کے ذریعے آپ ناجائز چیز کے ذریعے اگر کوئی چیز کر بھی لیں گے, اپنا مال بیچ لیں گے یا رشتہ جڑوا لیں گے, بعد میں نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایمان والو, یہ ہم سے ہی خطاب ہے. جو ایمان اپنے دلوں کے اندر اپنے سینوں میں رکھتے ہیں انہی سے خطاب کیا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا, فرمایا یصلح لکم اعمالکم, کہ تمہارا رب تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور رب کائنات تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ رب کائنات کا فرمان کہ جب تم سیدھی بات کہو گے نا تو تمہارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے, خاندانی جو ریلیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور رب کائنات مزید کرم یہ فرمائے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. یہ کمال چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے, وہ گناہ بخشنے پر بھی قادر ہے, اور جو بگڑے کام ہیں ان کو سنوارنے پر قادر ہے. اس بات پر بھی قادر ہے کہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یہ اس کا حکم بھی ہے کہ جب بندہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے نا پھر اللہ اسے ایک انعام یہ بھی عطا کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی کہ بات کریں سیدھی بات کریں, دو ٹوک بات کریں, صاف بات کریں, سیدھی بات کریں, ہیرا پھیری سے دھوکہ دہی سے کام نہ لیں. جو عیب ہے آج بیان کر دیں, کم قیمت میں بکے گا نا مال آپ کا, کم قیمت میں بکے گا.
تو اللہ نے چاہا اس میں یہ اللہ پاک برکت ڈال دے گا، لیکن تھوڑی سی قیمت بڑھا کر آپ بیچ تو دیں گے، دھوکہ دیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ جب بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، تو جیسے ابھی سعد بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ پھنستا خود ہی ہے. اچھا کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی رشتوں کی بات کی تو رشتوں میں آ کے بندہ پھنستا ہے، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جو کسی کا سکھ اور چین برباد کرے، سکھ میں تو وہ بھی نہیں رہ سکتا، چین میں تو وہ بھی نہیں رہتا کہ جو لوگوں کی نیندیں حرام کر دے اور یہ کہے کہ میں چین کی نیند سو جاؤں. اسے بھی نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، پھر اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی، ایک گولی نہیں، نیند کی گولیاں کھا کر بھی پھر اسے نیند چین کی نہیں آتی. کیوں؟ اس نے لوگوں کا سکھ حرام چھین لیا ہے، لوگوں کی نیندیں حرام کر دیں، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا، لوگوں کو تکلیفیں دے دی ہیں. بظاہر تو بڑا خوشحال نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ عافیت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. تو اس طرح کے معاملات میں کبھی اپنے آپ کو ڈالے ہی نہیں، سکھی رہیں گے. یقین کریں، دو ٹوک بات کریں، صاف ستھری بات کریں، سیدھی بات کریں، چاہے رشتوں کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، باہر دوستوں کا معاملہ ہو، اچھا پڑوسیوں کا معاملہ ہو، کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہے، دو ٹوک بات کریں، صاف سیدھی بات کریں گے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. یاد رکھیں کہ پھر یہ جو دھوکہ ہے نا، اس کے اثرات بہت آگے تک جاتے ہیں. میں چاہوں گا کچھ اثرات جو معاشرے میں پڑتے ہیں دھوکے کے، وہ کیا کیا ہے، مزید کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فی زمانہ تجارت میں یہ دھوکہ جو ہے ایک یہ عام وبا ہو گیا. جی ہاں، ہر کوئی اس طرف جا رہا ہے کہ ملاوٹ، عیبدار اور خراب اشیاء کو جو ہے وہ بڑی اچھے انداز سے بیان کیا جاتا ہے، بڑا اچھا بیان کیا جاتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، اور اسی طرح ملاوٹ شدہ چیزوں کو جو ہے وہ اصلی اور خالص بتا کر جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے. جی حالانکہ یہ تجارت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. اب اس کی کئی مثالیں ہیں. اب آپ دیکھیں تو جب گاہک کو کھینچنا ہو تو اب یہ صرف پھل فروش کے لیے نہیں، سبزی فروش کے لیے نہیں، یہ کئی چیزوں کے اندر آ جاتا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ ملاوٹ کی چیزیں بیچنی ہے یا پھر ایسی چیز جو خراب چیز ہے اس کو بیچنا ہو. اب گاہک کو وہ اپنے پاس کھینچنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اچھا مال، اچھی چیزوں کو جو ہے وہ ڈھیر کے اوپر لگا دیتا ہے تاکہ چیز اٹریکٹ کرے، چیزوں کو دیکھا جائے اور وہاں سے قریب آئے. اب یہ دھوکے کی ایک اتنی عام اور ایک ایسی مثال ہے کہ جو ہر جگہ پر پائی جا رہی ہے. اب اچھے مال کو، اچھی چیز کو سامنے دکھایا، اب وہ گاہک قریب آیا، اب گاہک سے جو ہے سارے معاملات طے ہوئے. اب طے ہونے کے بعد انہوں نے جو مال بیچانا ہے اور انہوں نے مال جو تول کر دینا ہے، اب وہ بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا خراب مال بھی اس کے ساتھ دے دیتا ہے، ملاوٹ کر کے تول کر کے اس کو دے دیتا ہے. اور اتنے ڈٹائی کے ساتھ بعض اوقات کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو بیچنے کے لیے رکھا ہے، اگر بندہ پکڑ لینا بھائی یہ بھی تو بیچنا ہے ہم نے. حالانکہ جو مثال دے رہا ہوں، اوپر اچھے اچھے سیب رکھے ہوں گے اوپر کی ڈیری میں، اور نیچے پھر وہ دوسرا مال بھی ہوگا، گلے سڑے بھی ہوں گے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ اب وہ جیسے ہی وہ لے گا، ہاں بھائی یہ کیا تم نے ڈال دیا، وہ کہے گا کہ بھائی کیا ہو گیا، ہم نے یہ بھی تو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. بھائی آپ نے جو چیز دکھائی ہے نا، آپ جس چیز کے پیسے لے رہے ہو، آپ نے کہا جی مثال دے رہا ہوں 500 روپے کے کلو ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دکھایا وہ والا کہ جو 500 روپے کے ہے، لیکن آپ دے رہے ہیں وہ کہ جو 100 روپے کلو ہے، شاید 100 کا بھی کوئی بھی نہ لے، گلے سڑے ہوئے، آپ ساتھ اس کو بھی بیچ میں ایڈ کر کے کیوں دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ عام ہو چکا ہے. اچھا اللہ کی پناہ، بہت سارے افراد یہاں پر آ کر اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں سارے برے ہو گئے ہیں، اچھے افراد بھی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یقین کریں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث ہے، سچا تاجر جو ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ ہوگا. کہ جو سچا تاجر ہوگا، یہ کتنی بڑی شان ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام کی معیت نصیب ہو جانا، یہ کس سے ہوگی؟ سچا تاجر. اور جب سچ بولے گا تو اس کا ہی اثر ہوگا، معاشرے میں اچھا اثر ہوگا، اچھی چیز آئے گی، اچھی صحت ہوگی. دھوکہ 2 نمبر چیز، غلط چیزیں، یہ تو مارکیٹ میں ایسی ڈر لگتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا کہ زمانہ کتنا ظالم بھی ہو چکا ہے نا، ایسا ظالم ہو چکا ہے جسے یہ بھی پرواہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی نے دوا لینی ہے، یہ دوا میں بھی بعض اوقات جو خطرناک چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، 2 نمبر دوائی بنائی جاتی ہے. ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے.
یہ ڈرتے کیوں نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے, ہم کسی کی جان کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, بعض اوقات ایک بڑے کو دے رہے ہیں, وہ بھی اندر جا کر وہ کیا کرے گا, اس دوائی کو کیسے ہاتھ ڈال کے تو نہیں نکال سکتا. لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی یہ برداشت کرنے کی, ایسے بچوں کی دوائیاں بھی 2 نمبر بنتی ہیں, ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جاتا ہے. ڈریں اس وقت سے کہ جب اللہ آپ کو گرفت کر لے, اللہ جب پکڑ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ تو ہم یہ چند ایک چیزیں مدنی چینل کے ناظرین ہم بیان کر رہے ہیں, لیکن اس کے اثرات بہت آگے تک جاتے ہیں. کسی کی جان جا سکتی ہے, کسی کا مال تو دھوکے کے ساتھ جاتا ہی جاتا ہے, کہ کسی کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, نہ جانے کیا 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 اس کے معاشرے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ عافیت فرمائے. آپ کی کچھ کالز بھی ہیں, کال لیتے ہیں. جو پروگرام چل رہا ہے نا کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, یہ ماشاءاللہ یہ جو احباب جو پروگرام یہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, آج تو انہوں نے اتنا اچھا ماحول بنا دیا ہے. اور آج جو شاہ صاحب نے وہ کلام کے ساتھ گرہ بندی کی ہے اور قرآن پاک کے حوالے سے, اور یہ جو کلام ابھی چل رہا تھا, یہ جو صلاح خان مصطفیٰ عادل بھائی نے کلام پڑھا ہے, اور اتنا روحانی ماحول بن گیا کہ آج تک اتنا لطف نہیں کبھی آیا. تو میری طرف سے ان کو بہت مبارک, اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سود و گزاز میں مزید اضافہ فرمائے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ میرا دل کر رہا کہ میں عادل بھائی کو اٹھ کے گلے مل لوں. عادل بھائی واہ 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 ماشاءاللہ, برکتیں حاصل کرتے ہیں عادل بھائی کی. ماشاءاللہ عادل بھائی کمال کیا آپ نے, مزہ آیا ویسے مجھے الحمدللہ رب العالمین, مزے کو مزہ آ گیا. وللہ الحمد وللہ الحمد. کیا بات ہے عادل بھائی کی ماشاءاللہ, یہ ہے کمال. الحمدللہ رب العالمین. پھول ہوتے ہیں, میں آپ پر پھول کچھ حضور کی نعت خانہ نا, حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اتنی پیارے انداز میں جب سرکار کی ثنا خوانی کی جائے تو مزے کو مزہ آتا ہے الحمدللہ. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی محبت سے دیکھا اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. حافظ شہر جار اتاری چکڑالہ سے عرض گزار ہوں. سید صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کے ساتھ بھی کسی نے دھوکہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ بچائے. بالکل ہم بھی کبھی زد میں آئے ہیں. اللہ عافیت فرمائے. کہاں آئے ہیں, کب آئے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, البتہ آئے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. محمد عبد القدس الحسن طریقہ کچا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں. ثاقب بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں کسی سے دھوکہ کھانے سے کیسے بچا جائے؟ اور آپ نے جو واقعہ بتایا وہ آپ کا واقعہ سن کر مجھے ایک خوبصورت بات یاد آئی. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان کو اتنی عقل بادام کھانے سے نہیں آتی جتنی عقل کسی سے دھوکہ کھانے کے بعد آتی ہے. تو برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں. الحمدللہ. یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کی. واقعاً جب بندہ دھوکہ کھا لینا پھر ایسی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ پھر بندہ عقل تیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. بات جس نے بھی کی ہے کہیں یہ ہے تو درست. اللہ عافیت فرمائے. ایسے دھوکہ بازوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ باز اب یہ کہنا شروع کر دیں ہم تو آپ کی عقل بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ عافیت فرمائے. اللہ خیر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. جی میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ دھوکے کی عام نشانیاں کیا ہیں؟ دھوکے کی نشانیاں کیا ہیں؟ فات بھائی کیا فرمائیں گے کہ دھوکہ ویسے تو خاص نشانی تو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی چونکہ چیز اتنی اچھی کر کے بیچی جاتی ہے, لیکن پھر بھی کچھ تو نشانیاں ہوں گی. جی دھوکے کی کئی نشانیاں ہیں. بات کو بدل دینا اور غیر واضح جوابات دینا, اور اسی طرح بات کو کیا کرے گا, وہ بدلے گا بار بار میں بدلے گا. کہنا کچھ تھا, نہیں یوں نہیں یوں, نہیں یوں نہیں یوں. اب بات کو بار بار بدل رہا ہے. اب سچائی کو بار بار بدل دینا, بہت زیادہ جو ہے وہ قسمیں کھانا, یہ بھی دھوکے کی نشانی. بات نہیں ایسا ہی ہے, قسم بھی کھائے گا اور سامنے لوگ یار بات تو سچی کہہ رہا. اب یہ بعض نشانیاں ہیں کہ جو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں. اسی طرح غیر ضروری تفصیل دینا. اب پوچھا کیا تھا, بات جو ہے رائی کی تھی اور پہاڑ بنا کے پیش کرنا. بھائی بات ایک سمپل بات تھی, آپ نے اس کو اتنا تفصیل سے, اب اس میں بھی شک ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا دھوکہ دینا ہے, اس نے دھوکہ دینا ہے اور اس نے بات کو گھمانا ہے. یعنی اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر اپنی آنکھیں کھول لیں. ہاں, پھر اپنی عقل کو پہلے ہی تیز کر لیں. تو اس میں ایک اور نشانی جو عام نشانی ہے نا, جی اب فرمایا رویے میں جو ہے نا وہ اچانک سے تبدیلی آ جائے گی. اچھا, دھوکہ دینے والا رویے میں کرتے کرتے اچانک جو ہے ایسی رویے میں تبدیلی آئی جو ہے نا, وہ ڈر کے
اس وقت تھا ہی نہیں، اس کا رویہ ایسا تھا نہیں، وہ بالکل اچانک تبدیل ہے. یہ بھی عام نشانی ہوتی ہے کہ جو دھوکہ دینے والا ہے، اس کی عام نشانی یہ بھی ہے کہ رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے چند ایک نشانیاں اس کی بیان کی ہیں. بات ایک تو بدلے گا، بات یعنی کہ جو سچائی ہے اس کو چھپائے گا، سچائی کو بدلے گا، کبھی کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا. اچھا، بات پہ قسمیں کھائے گا، چھوٹی بات کو بڑا کر کے بیان کرے گا. یہ چند ایک نشانیاں ہیں. جب اس طرح کے معاملات آپ دیکھیں تو محتاط ہو جائیں. پھر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بہت سوچ و بچار کرنے کے بعد آپ کوئی فیصلہ کیجئے. اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ بہت اچھا چل رہا ہے. اور میرا ثاقب شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی دھوکہ دے، کسی سے دھوکہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. اور ادیب بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ برائے کرم کوئی بھی مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام وہ ہمیں سنا دیں. جزاک اللہ. شکریہ جی آپ کا. کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ دھوکہ کھا لیا، اب کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر اللہ نہ کرے نقصان ہوا ہے تو اللہ اس کا ازالہ فرمائے آمین اور نعم البدل دے. باقی یہ ہے کہ اصل میں مختلف نوعیت پر منحصر ہے، جیسا مسئلہ ہے یا جیسا نقصان ہوا ہے پھر اسی کے مطابق ہی بات ہو سکتی ہے. جی. بعض اوقات کسی سے مشاورت کر کے معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے، اور جو صاحب معاملہ ہے جس نے دھوکہ اگر دیا ہے اور اسے واقع نقصان ہوا ہے تو اسے براہ راست بات بھی کی جا سکتی ہے. بسا اوقات ضروری ہوتا ہے کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے. تو مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف اس کے جوابات. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کنڈیشن کو دیکھیں، ایز پر کنڈیشن آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے. اگلی کال لیتے ہیں. میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. کیا کہیں گے لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ دھوکہ دینے کی ایک صورت خود اعتمادی کی کمی بھی ہوتی ہے. اچھا. یعنی بندہ اپنے آپ پر اس کو اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ یار اگر میں نے اپنی حقیقت بتا دی تو لوگوں کے سامنے میری پولیں کھل جائیں گی، میرے عیوب کھل جائیں گے. اس کی سادہ سی مثال دوں آج کل سوشل میڈیا کی. بہت سارے لوگ نا اے آئی کے ذریعے تصویریں بنوا رہے ہیں اپنی، اور اصل تصویر موبائل سے کھینچ کر اگر ان کو لگانی ہے وہ نہیں لگا رہے، وہ اے آئی کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے سب کچھ اپنے آپ کو بنا سنوار کر وہ پھر لگا رہے کہ بھائی میں ایسا ہوں. تو جناب اگر آپ حقیقی موبائل سے تصویر کھینچ کر لگا دیں تو نو پرابلم. اگر اللہ رب العالمین نے ہی انسان کو بہترین صورت پہ بنایا تو اگر اس کے اندر ہم جا رہے ہیں اور پھر بظاہر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب میں اس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں، میں ادھر گیا تھا، میں ادھر گیا تھا، اپنی شان کو واضح کرنے کے لیے، تو یہ جو ساری چیزیں دی جاتی ہیں یہ خود اعتمادی کی کمی ہے. آپ اگر اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر میں، اپنے گھر کے اندر موجود ہے، نو ٹینشن، اچھی بات ہے. بندہ جتنا سکون اس کو اپنے گھر پر ہے باہر اس کو پردیس کے اندر وہ سکون نہیں مل سکتا. تو اگر اپنے گھر پر ہی آپ موجود ہیں اور ٹھیک ہے خود اعتمادی کے ساتھ رہیں، اور بھی انشاءاللہ وجوہات ہیں وہ پھر آگے ڈسکس کریں. جی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ فلٹر جنہوں نے بنایا نا، بس کیا کرے بندہ. بس یہ فلٹرز بھی ایسے ہیں. اے آئی تو اب آیا نا، فلٹرز تو اللہ اکبر، یعنی یہاں پر اب رائج ہوا ہے. اب ہے کب سے کتنا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے لوگوں کے سامنے بس وہی ہوں. آپ اپنے آپ کو الگ سے کچھ نہ بتائیں کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. کسی کی گاڑی کے سامنے آپ تصویریں بنا کر کہیں کہ بھائی جناب بڑی سی پراڈو کے سامنے میں کھڑا ہوں، تو یہ جناب لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں یار میں یہ ہوں. اچھا فلٹر لگا کر آپ نے اپنے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنا لیا اور یہ جناب میں یہ ہوں. اس کا نقصان دیکھیں، کہیں آ کر چلیں یہ دھوکہ وغیرہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پاس جو چیز نہیں ہے اس کی نظریں بھی آپ کو لگیں گی. نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، اور نظر کا اثر جو ہے نا، نظر کا اثر جادو سے زیادہ سخت ہے. جادو سے بھی زیادہ سخت نظر لگتی ہے. اور بلکہ اس طرح کے مضامین احادیث میں ملتے ہیں کہ امت کی اکثریت جو ہے نا وہ نظر کی وجہ سے دنیا سے چلی جائے گی. نظر اتنی خطرناک ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے نظر. آپ کسی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر لگا رہے اور آپ کے پاس خیر سے بائک ہے تو آپ جناب والا پراڈو کے سامنے کیوں لگا رہے ہیں؟ اپنی بائک کے ساتھ لگائیں، کوئی نظر تو نہ لگائے آپ کو، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کا بھی احتیاط خیال رکھیں. یہ اے آئی کا استعمال اور یہ فلٹرز کا استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان. شاہ صاحب اس کو یوں کہتے ہیں لوگ کہ جیسے بظاہر تصویر یا ڈبہ جو ہے وہ آئی فون کا ہے اور اس میں سے 3310 نکالا ہے، تو بظاہر جو ہے وہ دکھنے والا بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے،
لیکن پیچھے ویسے کیا ہوتا ہے 33 ٹچ جو نا کمال کا موبائل. ہاں وہ اپنی فاتحیت کے اعتبار سے جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تو ٹھیک تھا. جی اللہ اکبر. اگلی کال لیتے ہیں جی آپ کی. عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاء اللہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں خوش آمدید. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت ہی پیارا سلسلہ آپ لے کے چل رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے. مجھے عادل بھائی سے یہ کلام سننا ہے. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں. کیا بات ہے جی، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. مرحبا. ایک اور کال لیتے ہیں. میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں. نعت خواں حضرات سے یہ کلام سنوا دیجئے. قسمت میری چمکا یہ آقا. کیا بات ہے جی، بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. مرحبا. ایک اور کال لیتے ہیں. بلوچ ملتان سے عرض کر رہا ہوں. سید ثاقب شاہ صاحب آپ کو اور آپ کے تمام مہمانوں کو السلام علیکم. اور آپ کا موضوع جو ہے یہ بہترین موضوع ہے، دھوکہ. یہ دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت سکون ملتا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر. ہمیشہ خوش رہیں. آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. موضوع واقعتاً بہت اچھا ہے. دھوکہ اچھا نہیں ہے. کسی کو نہ دھوکہ دیں، اپنے آپ کو بھی سکیور رکھیں. ہم دھوکہ کھائیں بھی نہیں. اللہ عافیت فرمائے. کال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد سلیم ہے. نام سنا دیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے کلام سنا دیں زہ مقدر. کیا بات ہے جی، آپ نے بڑے پیارے پیارے کلام کی فرمائش کی مدنی چینل کے ناظرین نے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے لے لیتے ہیں انشاءاللہ. آج آپ کو پورے 9:15 بجے انشاءاللہ ہم حمزہ کے کارٹون دکھائیں گے. ہفتے میں 2 دن سیٹرڈے اور سنڈے بچوں کے لیے ہم نے یہ سیگمنٹ بیچ میں ایڈ کیا ہے. بچوں کے لیے کارٹون دکھائیں گے حمزہ کے. آج کل یہ چل بھی رہے ہیں، بڑے بہت پیارے، بہت علمی اعتبار سے بھی بچوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اپنے بچوں کو تیار کر لیں، بٹھا لیں اپنے پاس. جی ہاں، ابھی اپنے ساتھ بٹھا لیں. پورے 9:15 بجے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ حمزہ کے کارٹون دکھائیں گے. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق بھائی مجھے یہ نعت سنا دیں. اچھا جی، اشفاق بھائی تو ہیں نہیں ہے. عادل بھائی کا نام اشفاق بھائی کر دیا، چلیں کوئی بات نہیں. میں مدینے چلا. بہت شکریہ آپ کا جی. شوکت علی بھائی ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی عاقل نعت خواں سے. چلیں بھائی آج آپ اپنا نام بتا دیں بھائی. کوئی آپ کو اشفاق بھائی کہہ رہے ہیں، کوئی عاقل کہہ رہے ہیں. نام کیا ہے آپ کا؟ عادل اتاری. عادل. کیا بات ہے. عین الف دال اور لام. عادل بھائی ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سفر ہمارا بھی ہو سرکار. ٹھیک ہے جی. مدثر بھائی ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. محمد وسیم بھائی سرگودا سے کلام سنا دیں. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. نہ سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائم احمد اتاری ہیں جی ملتان سے، کہہ رہے ہیں عادل بھائی یہ کلام سنا دیں جبھی میری ہو. اوکے جی. سلام جی. وعلیکم السلام. کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام بہت زبردست ہے. دلی خوشی ہوتی ہے. صبح صبح عشق مصطفیٰ اور خوف خدا کا درس ملتا ہے اس پروگرام کی برکت سے. بہت شکریہ. ایک نعت کی فرمائش بھی کرنی ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بہت شکریہ آپ کا. عادل بھائی اگر کلام پڑھنے کے دوران آپ پر رکت طاری ہو جائے تو آپ کلام پڑھتے وقت خود کو کیسے سنبھالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور پھر کلام بھی سنا دیں. بھی یقین اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا. کیا کرتے ہیں عادل بھائی جب ایسی کیفیت بن جائے؟ ظاہر سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ تو ظاہر بعض اوقات پھر جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی سنبھال لیتے ہیں. جی. اللہ اکبر. اللہ عافیت فرمائے جی. سرگودا سے میسج آیا ہے جی عادل بھائی کا. کہہ رہے ہیں عادل بھائی، زبیر بھائی کا یہ میسج ہے، کہہ رہے ہیں جی تو شاہ خوباں یہ کلام سنا دیں. میرپور کشمیر سے میسج ہے جی بنت طاہر محمود بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے، مجھے یہ کلام سنا دے قسمت میری چمکائیے آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الخالق اتاری ہیں جی پتوکی سے. عادل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں میرے نبی پیارے نبی. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، کہتے ہیں جی سید صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے میں بھی
धोखा होता है, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह हमारे साथ भाई ने इस हवाले से बयान फरमा दिया कि रिश्ते के हवाले से जब धोखा होता है तो क्या बनती है, तरकीब क्या बनती है, फिर आगे नुकसानात क्या क्या होते हैं। नात खान इस्लाम भाई से अर्ज़ है कलाम सुना दें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। माशाल्लाह आप आशिकान रसूल की कुछ कॉल्स भी ली हमने, कुछ मैसेजेस भी लिए, कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं। अभी 5 मिनट है हमारे पास। कार्टून देखने से पहले देखते हैं आज हमजा जो कार्टून है इसमें हमारे लिए क्या है। छोटे बच्चे तैयार होंगे, उम्मीद है बैठ चुके होंगे। अल्लाह पाक सलामत रखे। 5 मिनट है हमारे पास जी, 4 मिनट रह गए। मलिक सुहेब भाई हैं हमारे साथ जी, मरहबा, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दुआओं की अर्ज भी की जा रही है। अली शेर भाई कह रहे हैं जी आज का मौजू बहुत खूब है, हर दिन की तरह आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। एहसन रजा है जी, कह रहे हैं जी, कह रहे हैं रोमान हसन अतारी, आदिल भाई ये कलाम सुना दे लजपाल नबी मेरे। बहुत शुक्रिया आपका जी। शौकत हुसैन है जी, सिलसिला बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। दर पे बुलाना मक्की मदनी इस कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। जफर मुगल भाई भी हमारे साथ हैं। हुर बख्श भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, नाजिम भाई हमारे साथ हैं। रमीज भाई हैं। अच्छा जी, भाई के लिए दुआ का कह रहे हैं, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। मुजाहिद खोखर साहब हैं जी, कलाम सुना दे मदीना याद आया है। ठीक हो गया जी। फयाज शाह साहब हमारे साथ हैं जी, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा खान साहब हमारे साथ हैं। नईम राशिद भाई भी हमारे साथ हैं। मुजम्मिल मलिक भाई हमारे साथ हैं। ताहिर हमीद भाई कह रहे हैं शाह साहब अजीम भाई को कब बुलाएंगे, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अजीम भाई को जल्द बुलवा लें जी। इंशाल्लाह टीम सर्च कर देते हैं, जैसे अजीम भाई का टाइम मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह आप देखेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मोहसिन सईद भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, नईम राशिद भाई भी हमारे साथ हैं। मुजम्मिल मलिक भाई भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा दीगर आशिकान रसूल कुछ हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं और कुछ आशिकान रसूल देखने वाले कमेंट्स करके दुआओं का भी कह रहे हैं। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकत अता फरमाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन, जब आप ये हमारा प्रोग्राम देखें तो कम से कम जो फेसबुक के नाज़रीन हैं इस नेकी की दावत को शेयर लाजमी किया करें, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। यूट्यूब जो हमारा चैनल है, फेसबुक का जो पेज है इसे फॉलो भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह जैसे ही लाइव को प्रोग्राम आएगा, कोई भी नेकी की दावत आएगी, कोई अच्छी बात आएगी, आपके पास ये आना शुरू हो जाएगी। आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें आपको ज़रूर भी ज़रूर मिलेंगी। और अगर आप कोई मुफीद मशवरा देना चाहें, कोई अच्छा मशवरा देना चाहें कि प्रोग्राम में ये एक सेगमेंट होना चाहिए, इस्लामी बहनों के लिए ये हो सकता है, जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए हो सकता है, जो बच्चे हैं उनके लिए ये सेगमेंट हो सकता है, जो नौजवान हजरात हैं, अच्छा इतवार वाले दिन ये सेगमेंट हो सकता है, तो कोई सेगमेंट के हवाले से जो आपके जहन में हो तो आप ज़रूर मशवरा दे सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके मशवरे को हम ज़रूर भी ज़रूर लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर अमल भी करें। आपके जो मैसेजेस आते हैं बिलखुसूस कि इस टॉपिक पर गुफ्तगू करें, हम तकरीबन प्रोग्राम के बाद जब टीम के साथ बैठना होता है तो हम इस चीज़ को नोट करते हैं कि आज हमें इसका मशवरा आया था, तो इसको हम नोट भी कर लेते हैं। आप देखने सुनने वाले इस्लामी भाई आशिकान रसूल ज़रूर भी ज़रूर इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई करते रहा करें। मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ की थी कि क्या आपने कभी धोखा खाया है? जी हाँ, अगर आपने धोखा खाया तो धोखे की क्या सूरत थी जो आपके साथ पेश आई और किस अंदाज में आप उस धोखे से निकले, धोखा खाया और किस तरह बचे, अपने आप को कैसे संभाला, ये एक नेकी की दावत आपकी तरफ से होगी, पैगाम होगा जो हम इंशाल्लाह ऑनर करेंगे, तो बहुत से अफराद इस अंदाज में भी धोखे से बच जाएंगे। जैसे मैं एक भाई को जानता हूँ, बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि जो बैरून मुल्क जाने वाले होते हैं तो बाज़ औक़ात ये इतने कोई फास्ट होते हैं धोखा देने वाले कि इस अंदाज में आपको धोखा दे देंगे कि जो साथ वाले अफराद होते हैं, भाई हैं, ये दीगर अफराद, उनसे पैसे निकलवा लेंगे। मेरे भाई के साथ भी यूँ एक मरतबा हुआ कि उसे तकरीबन 2.5 लाख रुपए किसी ने हथिया लिए और बड़ी चालाकी के साथ वो मामू के नंबर से मैसेज आता है और बड़ी फुर्ती के साथ उसने थोड़ी देर में किया और यूं बावर करवाया कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, मैं कॉल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। तो यूं काफ़ी आजमाइश हुई। अल्लाह बाकाफियत फरमाए। तो आप किस अंदाज में धोखे में मुब्तला हुए, आप ज़रूर बताइए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, खैर फरमाए, हमें बचाए। आइए बच्चों के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कार्टून। सर्दी ठंडी ठंडी हवा चल रही, ठंड लग रही है, सर्दी हो रही
निकलना। गर हो गया फ्लू तो क्या करोगे, गर हो गया फ्लू तो क्या करोगे, अच्छी अच्छी करते रहोगे। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मा गर्म दूध गाजर का हलवा, मूंगफली और भुट्टे का जलवा। गर्मा गर्म दूध गाजर का हलवा, मूंगफली और भुट्टे का जलवा। मुंह से धुआं मेरे निकला वो देखो, मुंह से धुआं मेरे निकला वो देखो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मदीना सुभान अल्लाह जी। बच्चों के लिए बड़ी प्यारी ये एक पोइम थी, एक नज़म थी कि हमजा ने जो पढ़ी है। सर्दी है, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी खुसूसियत के साथ ख्याल रखें। इंशाअल्लाह सर्दी से बचाव की जो तदाबीर हैं अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आदिल भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैरे गुलशन कौन देखे, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, सूए जन्नत कौन जाए। दर तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए। दर तुम्हारा छोड़ कर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए। दर तुम्हारा छोड़ कर। या मुस्तफा मेरे नबी प्यारे नबी, है मर्तबा वाला तेरा। मेरे नबी प्यारे नबी सब कहिए, मेरे नबी प्यारे नबी, है मर्तबा वाला तेरा। जिस जा कोई पहुंचा नहीं, हाँ जिस जा कोई पहुंचा नहीं, पहुंचा वहाँ कलवा तेरा। जिस जा कोई पहुंचा नहीं, पहुंचा वहाँ कलवा तेरा। और खैरात देता वे खुदा हर वक्त तेरे नाम की, हर वक्त तेरे नाम की
جس کو ملا جو کچھ ملا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوار تیرا سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان دلو جان ہے کیا شان تمہاری ہے تمہارا ہے یہ جبھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جبھی تمہاری ہے کہلاتے تمہارے ہیں کولاک پورے غم آقا کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے سائے میں قسمت یہ ہماری ہے قسمت میری چمکائی گے چمکائی گے آقا قسمت میری چمکائی گے چمکائی گے آقا مجھ کو پیتر پاک پہ بلوائی گے آقا مجھ کو پیتر پاک
تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن و بیان کے صدقے زبان کے صدقے برگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا سکی گلا بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ پاک عادل بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، تمام مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے، اور دیکھنے سننے والوں کو بھی اللہ پاک دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. آج کا ٹاپک ہمارا رہا ہے دھوکہ، بلکہ ابھی چل بھی رہا ہے دھوکہ ٹاپک. میں عرض کروں گا ابراہیم بھائی، قیامت والے دن تو پکڑ ہوگی نا. یہ دھوکہ باز یہاں پر تو چلیں لوگوں کو دھوکہ دے دیں، چکما دے جائیں، وہ کہتے ہیں شیشے میں اتار لیں، کچھ بھی کر لیں. قیامت والے دن ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ قبلہ شاہ صاحب، ایک قوم گزری ہے، قوم مدین، جس کے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام تھے. صحیح. ان لوگوں پر عذاب نازل ہونے کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ خرید و فروخت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے. اللہ اکبر. اور قرآن حکیم میں باقاعدہ اس بات کو ایڈس کیا گیا ہے، باقاعدہ اس بات کا بیان موجود ہے کہ جو دنیا کے اندر دوسروں کو خرید و فروخت کے اندر دھوکہ دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا بڑا برا حال ہوگا. ذرا ملاحظہ فرمائیے، سورہ مطففین ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ دیں، یعنی دوسروں کو جب یہ ماپ دیں تو تول کم کر دیں. الا يظن اولئک انہم مبعثون، الا يظن اولئک انہم مبعثون، الا يظن اولئک انہم مبعوثون. فرمایا کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. قرآن حکیم اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے کہ یہ جو آج لوگوں کو دھوکہ دے کر کم تول کے
اور اسی پر ہم قیاس کریں دیگر چیزوں کو, دیگر فراڈز کو اور دیگر جو ہے وہ فریب کاریوں کو, کہ کبھی جو ہے وہ دودھ کے اندر پانی ملا کر, کبھی جو ہے وہ یوں کہیں کہ قربانی کے موقع پر جانور کچھ ہوتا ہے اور اس کا عیب چھپا کر, کبھی اس کے دانتوں کا جو ہے وہ کچھ اور بتا کر, بس وہ جو ہے وہ جن کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی یا تجربہ نہیں ہوتا تو ان کو جو ہے وہ جانور بیچ دینا, فراڈ کر دینا, اور جب گھر پہنچے تو اس کے بالکل خلاف واقعی چیز ہو. اسی طرح جو ہے وہ خرید و فروخت کے اندر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر دینا, کچھ کا کچھ دے دینا. تو یہ دیکھیں آج دنیا کے اندر بھی ایسے جو ہے وہ دکاندار اور ایسے جو ہے وہ سیل مین کو پسند کیا جاتا ہے, اور اس پر جو ہے وہ بڑا بعد میں فخر بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو گاہک کو چونا لگا دیا, گاہک کو ہم نے ایسا جو ہے وہ بیچا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے جو ہے وہ اچھا مال کما لیا ہے. لیکن یہ دنیا ہے, آخرت بھی تو آنی ہے نا, اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش بھی تو ہونا ہے. تو جب رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس دن کیا عالم ہوگا, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان فریب کاریوں کا اور ان دھوکہ دہیوں کا, کہ آج ہم جو ہے وہ بڑے اپنے ان اعمال پر, اگر اللہ نہ کرے جو اگر ایسا کوئی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو فریب دے کر بعض اوقات جو ہے وہ آن لائن فراڈ ہوتے ہیں. جیسے ابھی کسی نے کوئی اسٹیٹس ڈالا کہ میں جو ہے وہ عمرے پر جا رہا ہوں, تو فوراً اس کی فیک آئی ڈی بھی بن جائے گی اور اس کی فیک آئی ڈی سے جو ہے لوگوں سے پیسے بھی جو ہے وہ مانگنے لگ جائیں گے لوگ. تو جو اس طرح کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں, وہ حقیقت میں خود فریب خوردہ ہے. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں سے پیسے کما رہا ہوں تو یہ خود فریب خوردہ ہے کہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا. اسی طرح دیگر چیزوں میں اگر ہم دیکھیں, جہاں جہاں یہ فریب خوریاں کر رہے ہیں, جہاں جہاں دھوکہ دے کر لوگوں سے مال اینٹ رہے ہیں, قیامت کے دن یہ پکڑے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ان کا حساب دینا ممکن نہیں ہوگا. وہاں نہ کسی کی جو ہے وہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ پاک کے اذن کے بغیر کون ہے جو ان کی سفارش کرے گا. تو قیامت کے دن پھر حساب دینا بہت مہنگا ہوگا. آج موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو اور جو ہے وہ حلال مال کمائیں, اگرچہ کم ہو لیکن حلال ہو, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین, ایسے افراد کا جو دھوکہ دینے والے ہیں, دھوکہ باز ہیں, ان کا حال قیامت کے دن بھی برا ہے. دنیا میں بھی لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, یہ خالی دکان لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بس اگر ہم تجارت کی بات کریں, خرید و فروخت کی بات کریں, ایک دفعہ دو دفعہ دھوکہ کھا لیا, پھر کب تک, آخر کب تک. اب جس بندے نے دھوکہ کھایا ہے ایک مرتبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صرف ایک نے کھایا ہے, وہ خاموش ہو جائے گا, وہ 50 بندوں اور کو بھی بتائے گا بھائی اس کے پاس نہیں جانا, میں دھوکہ کھا چکا ہوں, میں بھگت چکا ہوں, تم نہیں جانا. وہ کتنوں کو آپ کے پاس آنے سے منع کر دے گا. تو یوں آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ بس قرضوں کے بال کے نیچے ایسا دب جائیں گے کہ آپ کو دکان سیل کرنی پڑے گی, اور بہت ساری چیزیں تو ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا جب قرض لینے والے آپ کے سر پر کھڑے ہوں گے, روزانہ آپ کا دروازہ پیٹ رہے ہوں گے, نکالو بھی قرض دو ہمارا, واپس تم نے یہ لیا تھا یہ لیا تھا. تو دھوکے باز کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہوتا ہے. اچھا, پھر جیسے ہم نے دیکھیں تجارت کے حوالے سے بات کی, ہم نے معاشرے کے اعتبار سے بات کی, گھریلو زندگی میں بھی جو دھوکے ہوتے ہیں اور پھر یہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں, میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ بات بھی روشنی ڈالیں کہ جو ازدواجی زندگی ہے, گھر کی جو زندگی ہے, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے, بچوں کا جو ریلیشن ہے, اس میں جب دھوکہ آ جائے تو اس کے نقصانات مزید کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ تو ہماری گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے, کچھ مزید بھی آپ دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دھوکہ جو ہے نا اس میں ہر جگہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں جی, اور گھریلو زندگی میں غلط فہمی کا ہونا انتہائی نقصان دہ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو زندگی میں اگر غلط فہمی ہو جائے نا تو یہ غلط فہمی اس نتیجے میں لا پہنچتی ہے کہ یہ گھر کو جو ہے نا برباد کر دیتی ہے, گھر توڑ دیتی ہے. جی, اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرمایا کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, جی, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا. اب اس پر حضرت علامہ عبداللہ ابو عمر کی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے ہے. جی, اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام تو صحیح کر رہا ہوتا ہے, وہ کام صحیح کر رہا ہے, اب یا تو آپ کے دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے یا حقیقت میں
وہ کام جو آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہے وہ کام ہوتا صحیح ہے. جی. اب اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات ہیں, میاں بیوی سے یا جو ہے بیوی میاں سے, شوہر سے جو ہے بعض دفعہ ایسی توقعات رکھتی ہیں, ایسی توقعات ہوں گی کہ یار یہ ہو جانا ہے, یہ ہو جانا چاہیے. اچھا بعض دفعہ ایسی توقعات جن کا کئی انسانوں کا کرنا جو ناممکن ہوتا ہے. جی. اب ایسی توقعات پر نہ اترنا, اب اس کو سمجھا جاتا ہے یہ دھوکہ. جی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اب ہم اپنی توقعات پر غور کریں, ہم توقعات ایسی رکھیں کہ جو اس پر وہ ہے, اگر بیوی جو ہے شوہر سے رکھ لی ہے تو شوہر اتر سکے, اگر شوہر بیوی سے رکھ رہا ہے تو وہ جو ہے بیوی توقعات ان توقعات پر اتر سکے. تو ہم اپنی توقعات پر غور کریں کہ توقعات ہم رکھ کس طرح رہے, پھر بعد میں اس کو دھوکے کا نام دینا تو یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ دھوکہ نہیں ہے, یہ تو اپنی توقعات میں آپ نے رکھی اس طرح کی توقعات ہے جو اس پر اتر ہی نہیں سک رہا. تو کوشش یہ کی جائے توقعات بھی اچھی رکھی جائیں اور ہر غلط فہمی کو دور کیا جائے. جی. غلطی ہو مان لی جائے, غلط فہمی کو دور کرا جائے تاکہ آپس میں جو ہے معاملات درست رہیں, گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچے, گھر جو ہے اپنے خراب ہونے سے بچے. پھر بعض دفعہ بعد میں پچھتانے سے کیا بات, اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چکے کھیت, بعد میں پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوگا. اب اس وقت آپ نے غور کرنا تھا جب آپ غلط فہمی کو جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنانے پہ آپ تلے تھے کہ یار ایک چھوٹی بات جو آپ کے نزدیک یہ تھا کہ اس نے دھوکہ دیا, جی, وہ تھا غلط فہمی. اگر آپ اس کو معاملات کو بیٹھ کر سالو کر لیتے, آپ معاملات کو بیٹھ کر حل کر لیتے, بڑوں کے سامنے بیٹھ کر دور کر لیتے, یوں نہیں یوں تھا, یوں نہیں اصل بات یہ تھی, حقیقت میں یہ تھا, تو کتنے گھر جو ہے خاندان جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. آج اکثر کے ساتھ یہ مسئلے جو ہے دینی طبقات کے ساتھ ہوں, دینی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو یا دنیاوی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو, اکثر کے گھروں میں یہ مسائل جو ہے بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. میاں بیوی کے اندر, فہد بھائی, یہ جو خرافات معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں, بہت زیادہ, یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کئی گھر ہیں کہ جو اس وقت اس غلط فہمیوں کا شکار اور اس کے پھر نقصانات اپنی جگہ پر مسلم ہیں. آپ ذرا مدنی چینل کے ناظرین تصور کریں, آپ تصور کریں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. جب گھر میں دو میاں بیوی کے درمیان جب اختلافات ہوتے ہیں نا, اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر غلط فہمی کی بنیاد پر شوہر اپنی بیوی سے بدگمان ہے, بیوی اپنے شوہر سے بدگمان ہے. اب غلط فہمیوں نے جنم لیا, بدگمانیاں پیدا ہوئیں. اچھا بعض اوقات تو دھوکہ واضح دیا جا رہا ہوتا ہے, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے, بچے اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جب یہ والی کنڈیشن گھر میں ہو نا, وہ گھر, اس گھر کا سکھ, چین, امن برباد ہو چکا ہوتا ہے. پھر یہ لڑائی جھگڑوں کی طرف آ جاتے ہیں. جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر لڑائی جھگڑے کی طرف آئیں گے, شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے, غلط فہمی آ جائیں گی. اس کا نقصان ایک تو یہ ہوگا کہ جیسے بھی فاطمہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اچھا اس کا ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے, اور اس کا نقصان اس انداز میں کہ جب گھر ٹوٹے گا اور اگر بچے چھوٹے ہیں, آپ تصور کریں ان بچوں کا کیا ہوگا. اللہ کی پناہ, کبھی اس طرح کے تصورات بھی آتے ہیں نا تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا, ان بچوں کا کیا قصور ہے. تو کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, بچوں کے لیے کمپرومائز کیا کریں, دونوں ہی کمپرومائز کیا کریں, میاں بیوی دونوں ہی گھر میں. اچھا یہ اختلافات جب گھر کی بات باہر نکلتی ہے نا, پھر یہ بہت زیادہ خرافات پیدا ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب بیوی اپنے میکے جا کر اپنے بھائی سے, اپنی بہنوں سے, اپنے والدین سے شوہر کے خلاف باتیں کرے گی, اور جب شوہر اپنے بیوی کے خلاف اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کرے گا, تو آپ ذرا تصور کریں مدنی چینل کے ناظرین, پھر اس گھر کا ہوگا کیا, اس گھر کا ہوگا کیا. مجھے یہاں پر ایک بات میرے پاس سامنے آئی ہے کہ عقل مند بیوی کبھی اپنے شوہر کا تذکرہ دیگر عورتوں کے سامنے نہیں کرتی. اس کا فائدہ کیا, میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہا کہ نہ حد سے زیادہ تعریفیں کرتی ہے کہ کہیں نظر بد یا حسد کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے. یہ دانش مند, عقل مند جو زوجہ ہے اس کا کمال ہے. اچھا نہ شوہر کی برائیاں بیان کرتی ہیں کہ اس کی عزت اور وقار کم ہو جائے. اچھا اسی طرح نہ کسی کے سامنے راز کھولتی ہے, حتیٰ کہ اپنے شوہر کے گھر والوں کے سامنے بھی اس کا راز
نہیں کھولتی. اچھا اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو صبر سے کام لیتی ہے اور بات کو پھیلاتی نہیں ہے. وہ اپنی اور شوہر کی اصلاح، ہدایت اور دلوں میں محبت کے لیے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. ایسی عورت واقعی گھر کی برکت اور شوہر کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے. تو جب یہ والی کیفیت ہوگی گھر میں تو آپ سوچیں کہ گھر کتنا امن کا گہوارہ ہوگا. اچھا یہیں پر اس کے بالمقابل جو شوہر حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ بھی اپنے اوپر لیں کہ میں بھی اپنی بیوی کی کوئی بات کہیں شیئر نہ کروں، کوئی اختلاف ہو جائے اسے گھر تک ہی رکھوں، آپس میں ہی رکھوں. اچھا اس اختلاف کو کبھی اپنے بچوں کے سامنے بھی باور نہ کروائیں. یقین کریں آپ بعد میں پچھتائیں گے. کبھی ہوتا ہے نا، میں یہ نہیں کہتا گھر ٹوٹے گا تو ہی پچھتائیں گے، وہ تو پچھتاوا ہوگا ہی ہوگا، لیکن کبھی آپ خود بھی، آپ کا ضمیر آپ کو تماچے مارے گا، یہ کیا کیا تو نے؟ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی تذلیل کر دی، مہمانوں کے سامنے اپنی بیوی کی تذلیل کر دی، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کو جھاڑ دیا، مار دیا. اچھا اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، اس کے بہن بھائیوں کے سامنے کچھ بھی کیا. جب تک یاد رکھیں کہ اس رشتے میں عزت نہیں ہوگی، یہ اس رشتے کا وہ جو کمال ہے نا وہ حاصل نہیں ہوگا. یہ قبول ہے کہ یہ 3 لفظ بول کر ہم ایک رشتہ بندھن میں بند تو جاتے ہیں، لیکن اس کی جو اصل روح ہے وہ ہے عزت. ہر ایک بندے کو عزت چاہیے، بچہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ بھی عزت کا محتاج ہے، پیار کا محتاج ہے. تو جب یوں ہوگا، اور پھر اپنے آپ کو یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے دھوکہ نہیں دینا. اور جب دھوکے کی طرف آ جائیں گے، پھر بیوی کا اگر اعتماد اٹھتا ہے یا شوہر کا اعتماد اٹھتا ہے تو اس گھر کا چین اور سکھ برباد ہو جاتا ہے. یقین کریں دینی ماحول کی برکات ہیں. جب کوئی دین پڑھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، آپ ان کے گھروں کو دیکھیں، وہ امن کا گہوارہ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے. اللہ یہ کہ کہیں آزمائش کی کوئی صورت بنے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس نے دین پڑھا ہے نا، قرآن پڑھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، اسلاف کی زندگیاں جب اس کے سامنے ہوتی ہیں تو ان کے گھر کو کانوں میں ایسی آوازیں آتی ہیں کہ یہ گھر بڑے سکھی ہیں. ان گھروں کی مثالیں دی جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے دین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. انشاءاللہ جب اس طرح کا انداز ہوگا تو پھر اللہ نے چاہا دین پر عمل بھی ہوگا، برکات بھی ملیں گی، اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوں گی. سعد بھائی سے ایک میسیج لیا تھا، کال آئی تھی کہ لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کی بنیادی سبب ایک یہ بھی بنتا ہے کہ جس تربیت کے اندر یا جس ماحول میں یا جس معاشرے میں وہ بندہ رہ رہا ہے وہاں پر دھوکہ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر گھر کے اندر میاں بیوی یا ماں باپ ایک دوسرے کو اگر دھوکہ دیں گے یا بچوں کے ساتھ ایسا کام کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ آگے جا کر بچے بھی آپ کو دھوکہ دیں گے. یعنی کما تدین و تدان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو اگر آج آپ دوسروں کو دھوکہ دیں گے تو کل دھوکے میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر بالخصوص مارکیٹس کے اندر یا معاشرے کے اندر جو دھوکہ عام ہے، اگر ایک بندے نے کر دیا، اس کو دیکھ کر دوسرے دکان والا، تیسرا دکان والا وہ کہے گا یار سب کر رہے ہیں میں کیوں رکا ہوں، سب اپنا مال دھوکے کے ذریعے بیچ رہے ہیں، سب پیسہ کما رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں ہوں. تو یہ جو سب کر رہے ہیں کا جملہ ہے نا، یہ اخلاقی دیواریں گھرا دیتا ہے، یہ آپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا ہے. یاد رکھیے گا وہاں پر سب کو اکیلے جواب دینا ہے، آپ کو سب کے ساتھ جواب نہیں دینا. وہاں سب سے الگ الگ سوال ہوں گے اور سب کو قبر میں آخرت میں اپنا اپنا جواب دینا ہے. تو یہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. یہاں یاد رکھیے گا کہ پہلے زمین میں ایک دانہ جاتا ہے، پھر درخت بھی اگتا ہے اور پھل بھی لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم نے درخت لگا دیا، پھل بھی لگے ہوئے ہیں پھر اور پھل آ جائیں گے. ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، ایک فرد سدھر جائے گا نا، معاشرہ آہستہ آہستہ سدھرنا شروع ہوگا. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور مارکیٹ اگر کوئی وزٹ کرتا ہے تو وہ دوسروں کی مثالیں نہیں دے گا باہر جا کر، وہ کہے گا بھئی فلاں مارکیٹ میں اس نام سے دکان ہے، یہ بندہ امانت دار ہے، یہ بندہ دیانت دار ہے. تو آپ کی مثال معاشرے کے اندر پھیلے گی. یاد رکھیے گا جب بندہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کے مطابق تجارت کرے گا تو پھر وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا. وہ اگر اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا رہے گا پھر وہ معاشرے میں ذلیل نہیں ہوگا. ایک تو یہ سبب بنتا ہے کہ بھئی ماحول کی خرابی ہے. دوسری چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو مال کی ہرس ہوتی ہے.
یعنی لالچ ہوتی ہے وہ مال کمانے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں، جناب ہمارا بینک بیلنس بن جائے، بینک اکاؤنٹ فل ہو جائیں، اور بس پیسہ جمع کرنے کے اندر لگا رہتا ہے. پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں جس ذرائع سے رزق کما رہا ہوں تو وہ آیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، کیا میں دھوکہ تو نہیں دے رہا، کیا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. آپ دیکھیں کہ بزنس کے اندر اگر بندہ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر چیز بیچتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم دھوکہ دے کر یا جھوٹ کہہ کر اپنی چیز بیچو گے، چیز بک جائے گی، لیکن اللہ اس سے برکت اٹھا لے گا. پھر وہ آپ نے اگرچہ زیادہ پروفٹ لے کر چیز بیچی ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں رہے گی. یاد رکھیے گا، برکت کثرت کا نام نہیں ہے، برکت اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑی سی چیز ہو اور وہ کفایت کر جائے. تو یہ اسباب بنتے ہیں بنیادی طور پر کہ اگر مال کی حرص بھی ہو تو بندہ جو ہے وہ دھوکہ دینے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایک اور سبب یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، روحانیت کی بھی کمی ہوتی ہے، روحانی شعور کی کمی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہا کرے، میں کیا کر رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اور میں کیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے رب کا کلمہ پڑھا ہے، رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ رب کبھی رات کو بھوکا سونے نہیں دیتا. تو ہم کیا جب رزق کما رہے ہوں تو کیا رب کو چھوڑ دیں گے؟ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کے لگ گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں. یعنی جو رزق دینے والا ہے ہم اس کی طرف توجہ رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہیں، اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہیں کہ جناب میں کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں. اور اس کے لیے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال کا جو رسالہ ہمیں دیا ہے، بہت خوب، مردوں کے لیے 72 نیک اعمال کا جو رسالہ ہے، آپ اس کو پڑھیں. اگر فزیکلی نہیں ہے اپلیکیشن آپ پلے سٹور پر جا کر ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اوپر پڑھیں تو آپ کو روزانہ آپ سے سوال ہوگا کہ کیا آج آپ نے کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کی، کیا آج آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیا آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، کیا آج آپ لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں. تو یہ جو روزانہ ہم سے سوال ہوں گے نا تو انشاءاللہ کچھ دن بندہ اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ العزیز اخلاق کی بلند سیڑھیوں کے اوپر وہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ. ایک اور عمل ہوتا ہے دھوکہ دینے کا، ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ خود کو نیک ظاہر کریں گے نا تو چیز بک جائے گی. یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی مذہبی حلیے والا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے کام پر کہ لوگ آئیں گے، تو بعض ایسا حلیہ ہی اس وجہ سے اپناتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ شاہ صاحب یہ تو فقہا نے باقاعدہ کتابوں کے اندر تصریح فرمائی ہے کہ مال بیچتے ہوئے جو بندہ بار بار درود پاک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ مال اچھا بک جائے گا، یا اس نے اگر خدا نہ خواستہ مذہبی حلیہ اس کا اپنانے کا کہ پیچھے وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس پر اعتماد کریں گے تو اس کو اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے. ہمیں نیک اللہ کے لیے دکھنا ہے، اپنے مال بیچنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں. اس سے جو ہے وہ مذہبی افراد کو بالخصوص ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی امام مسجد ہے، کوئی مذہبی شخصیت ہے، کوئی معاشرے کے اندر اس کا جو ہے وہ مذہبی وقار ہے، تو اس کو اپنی اس مذہبی وقار کو، یا جیسے کسی کی شہرت ہو جاتی ہے بیانات کے حوالے سے یا نعت خوانی کے حوالے سے، اب اپنے اس شعبے کو یا اپنے اس مذہبی جو اس کا گیٹ اپ ہے اس کو دنیا کمانے کے لیے یا چند ٹکوں کے لیے جو ہے وہ یہ کیش نہیں کرانا چاہیے. ہمارے بہت ہی مدنی چینل کے بہت معروف مبلغ بھی ہیں، ہمارے نگران بھی ہیں، مہروز مدنی صاحب جی. مجھے ان کی ایک بڑی خوبصورت بات بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ جانے والا کوئی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جیسے ہم کسی دکان پر گئے نا کچھ چیز لینے کے لیے، کہتے ہیں حضرت یہ دوسروں کے لیے تو اتنے کی ہے، آپ کے لیے اتنے کی ہے. مثلا یہ دوسروں کے لیے تو جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے، آپ جو ہے وہ 950 روپے دینے. تو مہروز بھی کہتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں یار میں 50 روپے کا آدمی نہیں ہوں، آپ نے 50 روپے جو چھوڑے وہ بھی کیوں چھوڑ رہے ہو. تو اپنی مذہبی لبادے کو یا اپنے مذہبی گیٹ اپ کو، اور بعض اوقات تو اتنے جو ہے وہ کچھ مذہبی کہلانے والے یا نظر آنے والے لوگ چند پیسوں کی خاطر، آپ نے مجھے نہیں جانتے میں فلاں مسجد کا امام صاحب ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے میں فلاں ہوں، تو اپنے اس مذہبی گیٹ اپ کو چند پیسوں کی خاطر آپ جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں. آپ نیک ہیں، اللہ کے لیے نیک ہیں، اور اپنے اس لبادے کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین کے پیغام کو اچھا استعمال کرنے کے لیے پھیلائیں. لوگ آپ کو دیکھ کر دین سیکھتے ہیں جی. تو یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مذہبی افراد پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایسے جو افراد ہیں نا، ایسے جو افراد ہیں یہ بہت قلیل ہیں جی جی بالکل، بہت تھوڑے ہیں جو
نیک نما ہیں، نیک نہیں ہے، نیک نما ہیں، مذہبی حلیہ جنہوں نے اپنایا دھوکے کے لیے. چونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل کی ہی نقل ہوتی ہے. اچھے افراد کی بناوٹ کریں گے، نیک لوگوں کی بناوٹ کریں گے تو ان لوگوں کی دکان چلے گی. ان لوگوں کی دکانیں اسی لیے چل رہے ہیں کہ یہ نقل ہے، پھر یہ اس کو کیش کرواتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر اس چیز کو دھوکے کا ذریعہ بناتے ہیں، والعیاذ باللہ. وگرنہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دیندار افراد ہیں، کڑے سے کڑا وقت آ جائے آپ کو صبر کرتے ہوئے ملیں گے. آپ کو روڈوں پر ہڑتال کرتے ہوئے علماء نظر نہیں آئیں گے. آپ کو سیلری بڑھا دو اس کے لیے ہڑتالیں کرتے ہوئے علماء نظر نہیں آئیں گے. اچھا احتجاج کس وجہ سے؟ بھئی یہ مشکل آ گئی ہے تو لہٰذا ہم باہر آ گئے. نہیں، صبر کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا کتنی سیلری ہوگی علماء کرام کی؟ یا بہت لمیٹڈ سی سیلری ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا. آپ جب بھی علماء کرام سے ملیں گے، کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے. آپ علماء کرام کی زبان سے یہی سنیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. حلال کی روزی ہے، حق حلال کمانے والے ہوتے ہیں. ویسے بھی کوئی بھی حلال کمانے والا ہو، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. بڑی پیاری ساتھ بھائی نے بات کی تھی، مال میں برکت کا مطلب مال کی کثرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو پورا کر دیتا ہے، آسانی کے ساتھ آپ کے گزر بسر ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس فراڈ اور دھوکے سے بچنے کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا پیارا ایک نسخہ بھی ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ میں خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. فرمایا جب خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو لا خلابہ، یعنی دھوکہ نہ ہو. چنانچہ وہ صاحب یہ کہہ دیا کرتے تھے. ہر کام کے لیے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دکان، مکان، کسی طرح کا سامان، گاڑی، قربانی کا جانور وغیرہ لینے یا بیچنے کے لیے جائیں یا کسی بھی کام کے لیے جائیں، راستے میں لا خلابہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی. اگر روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ لا خلابہ 100 بار پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کے کرم سے رکا ہوا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا خلابہ، لا خلابہ یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں ضرور نصیب ہوں گی. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. آمین. بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے تیرے غلام ان سے کہنا، اسی
सल्ले अला कहते कहते खुले आंख सल्ले